الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک عام فہم یہ ہے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم توحید کو سمجھنے والے ہیں، پھر ہمارے سامنے بار بار توحید کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یقیناً توحید اس کائنات کا ایسا علم ہے کہ جس کو انسان پیدائش سے لے کے موت تک بھی اگر حاصل کرتے رہے تو اس کے لیے کم ہے۔ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی درس دیتے رہے ہیں، قوم مان نہیں رہی ہے، دوسرا درس آپ دے نہیں رہے ہیں۔ توحید کو سیکھنے سکھانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، لہذا کوئی بھی انسان توحید کو سیکھنے اور سکھانے سے دور نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ انسان تھے، سب سے زیادہ اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کے ذریعے سے امن کا قیام ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج آپ نے، میں نے، ہم نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر لی، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، ہماری اولادوں کو ہم نے دنیا کا سب کچھ سکھا دیا، لیکن یاد رکھیں اگر توحید نہیں سکھائی تو ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ آج ہم اسی عنوان پر کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے، اور وہ عنوان ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ ایک انسان کی زندگی میں جب توحید آتی ہے تو اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک عام فہم یہ ہے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے سامنے بار بار توحید بیان کرنے کا کیا مقصد؟ ہمارے سامنے بار بار توحید بیان کرنے کا کیا مقصد؟ کچھ لوگوں کو اس پر تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو توحید جانتے ہیں، ہم تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہم توحید کو سمجھنے والے ہیں، پھر توحید ہمارے سامنے بار بار توحید کا معاملہ، توحید کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یقیناً اس کا بہت عظیم فائدہ ہے، اور یاد رکھیں توحید کے بارے میں ابتدائی مرحلے میں بات کر کے چھوڑ دینا نہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ ہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ یقیناً توحید اس کائنات کا ایسا علم ہے کہ جس کو انسان پیدائش سے لے کے موت تک بھی اگر حاصل کرتے رہے تو اس کے لیے کم ہے۔ یہ علم اتنا عظیم علم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا بار بار مطلب توحید کی بات ہوتی ہے، شرک کی بات ہوتی ہے، توحید اور شرک پر ہی بات چیت کی جاتی ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ماڈرن ڈیز کی ٹیکنالوجیز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، توحید بار بار یہی چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے پیدائش سے لے کے موت تک کے یہ علم ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس لیے حاصل کرنا ہے کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ شرف والا، اس سے زیادہ عزت والا، اس سے زیادہ عظمت والا علم کوئی اور نہیں ہے۔ لوگ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہاں اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں، توحید کے علم سے زیادہ کوئی تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، توحید کے علم سے زیادہ کوئی اعلیٰ علم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کوئی اور ایجوکیشن نہیں ہے۔
اس سے زیادہ شرف والی تعلیم بھی کوئی نہیں ہے۔ آج آپ نے، میں نے، ہم نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر لی، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، ہماری اولادوں کو ہم نے دنیا کا سب کچھ سکھا دیا، لیکن یاد رکھیں اگر توحید نہیں سکھائی تو ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ کیوں یہ علم اتنا عظمت والا ہے؟ کیوں یہ علم سب سے اعلیٰ علم ہے؟ کیونکہ اس علم کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کی گواہی خود دیتا ہے۔ اللہ کے معزز فرشتے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے علم والے بندے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اب بھلا بتائیں کیا اس علم سے زیادہ اشرف علم کچھ ہو سکتا ہے جس علم کی گواہی اللہ دیتا ہو، اللہ کے فرشتے دیتے ہوں، اللہ کے علم والے بندے دیتے ہوں؟ لہذا توحید کا علم سب سے عظمت والا علم ہے، توحید کا علم یہ سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی عبادت کے لائق ہے، حقیقی اللہ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ حقیقی طور پر کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے حقیقی معبود نہیں ہے۔ توحید سکھا رہا ہے، توحید بتا رہا ہے۔ کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ توحید کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے کے اندر عقیدہ اور توحید کا درس دیا، عقیدہ اور توحید سکھایا، آخرت پر ایمان سکھایا۔ مدینے میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توحید پر محنت کی، ان کے عقیدے پر محنت کی۔ آپ آیت الکرسی دیکھیں، اس کی آیتیں ہیں وہ توحید پر مشتمل ہے، توحید پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان آیات کے اندر بھی دیکھیں، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا ہے، اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آخر کی جو آیات ہیں سورۃ الحشر کی وہ ساری کی ساری توحید پر مبنی ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ توحید سکھائی، انہوں نے ہمیشہ توحید کو سیکھا اور سکھاتا رہا۔ اور توحید یہ کتنا عظیم درس ہے۔ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی درس دیتے رہے ہیں، قوم مان نہیں رہی ہے، دوسرا درس آپ دے نہیں رہے ہیں۔ 950 سال تک کے توحید اور اللہ کی عظمت آپ نے لوگوں کو سکھائی، اپنی قوم کو درس دیا۔ کتنا عظیم درس ہے، یہی عظیم وہ نعمت ہے جس کی خاطر آپ کو مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے پیدا کیا، توحید کو سیکھنے سکھانے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان توحید کو سیکھنے اور سکھانے سے بور نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم توحید کو سیکھنے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ توحید کا ایک درس سن لیا، ایک خطبہ سن لیا، اس کے بعد ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے، لہذا ہمیں بور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس سے کیسے بور ہو سکتے ہیں یا ہمیں کیسے اس سے اکتاہٹ آ سکتی ہے؟ علی کل حال توحید کا علم سب سے عظیم علم ہے، سب سے شرف والا علم ہے، اور عقیدے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے۔ توحید کا ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی مثال ایک پودے کی مانند ہے۔ اگر اس پودے کو پانی نہ دیا جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ پودا کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا نا۔ ویسے ہی ہمارا عقیدہ توحید ہے، اگر بار بار اس سبق کو دہرایا نہ جائے، اس کا اعادہ نہ کیا جائے تو وہ سبق ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر کمزور پڑتا جاتا ہے، اس سبق سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ توحید بڑی عظمت والی چیز ہے، توحید بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ ایک انسان کی زندگی پر توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی پر توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آئیے آج ہم یہ جانیں گے۔ توحید کے اثرات میں سب سے بہترین اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا دل اطمینان اور سکون والا ہوتا ہے۔ جس انسان کی زندگی کے اندر توحید ہوتی ہے وہ انسان اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اس انسان نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت جس انسان نے چکھ لی کون ہے؟ جو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا۔ توحید انسان کے دل کو اطمینان اور سکون دیتی ہے۔ کیسے دیتی ہے؟
انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان فطری طور پر مصیبت اور پریشانی کے اندر غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، لیکن یہی توحید جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اللہ کی توحید کو جانتا ہے اور توحید اس کی زندگی میں ہوتی ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ رضی باللہ ربا، وہ اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوگا، اور جب انسان اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوگا تو وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ پریشانی جو مجھے لاحق ہوئی ہے، مجھے آئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہوں، اس کی اچھی اور بری تقدیر پر میرا ایمان ہے، لہذا یہ میرا رب ہے، جس رب نے میری تقدیر لکھی ہے میں اس رب سے راضی ہوں۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب آدمی کی زندگی میں توحید آتی ہے، وہ اس توحید کو سمجھتا ہے، تو انسان کی زندگی میں آنے والی دکھ، تکلیفیں، یہ تکلیفیں اور دکھ جو اس کے ہوتے ہیں، یہ دکھ اور تکلیفیں بھی اس کے لیے راحت کا سامان بنتے ہیں، اللہ کی محبت کا سامان بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قربت کا سامان بنتے ہیں۔ لہذا ایک انسان کی زندگی میں جب توحید آتی ہے، اس کی زندگی میں اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ کی تقدیر پر خوش ہوتا ہے، جس سے اسے ایمان کی لذت ملتی ہے، اسے ایمان کی چاشنی ملتی ہے۔ اس کے برعکس جس انسان کی زندگی کے اندر توحید نہ ہو، اس کا معاملہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ کسی ایسے انسان کے دکان کے پاس سے گزر جاؤ جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، جو توحید والا نہیں ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو خالی گھورتے ہوئے چلے جاؤ اور کل سے اس کا کام دھندا تھوڑا ٹھپ پڑنے دو، آپ خالی تھتکارتے ہوئے نکل جاؤ، نارمل آپ تھوکتے ہوئے نکل جاؤ اس کی دکان کے سامنے سے، اس نے آپ کو نوٹس کر لیا کہ آپ تھوکتے ہوئے گئے ہو ہیں، اس کے بعد اس کے کام دھندے میں کمی آنے دو، ہاں اس نے میرے کو گھور کے دیکھا تو اس نے میرے رزق کی بندش کر دی ہے، اس نے میرے رزق کو باندھ دیا ہے، چلو یار ذرا فلاں پیر صاحب سے مل کر کے آتے ہیں، کچھ ان سے بات کر کے آئیں گے کہ فلاں فلاں نے میرے رزق کی بندش کر دی ہے۔ توحید کو نہ جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے رب کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ جو توحید والا ہوگا وہ یہ جانے گا کہ نفع نقصان تو اللہ کے حکم سے ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کوئی فضل سے تمہیں نوازنا چاہے، اللہ کے فضل کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ توحید کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ توحید کی اثرات یا توحید کا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے اس کی دوری ہوتی ہے، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت اس کے دل کے اندر آتی ہے۔ وہ کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں، دریاؤں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس پتے کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ایک دانہ جو زمین کی تاریکیوں کے اندر بہتا ہوتا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، خشکی میں ہو، تری کے اندر ہو، کوئی چیز کہیں بھی ہو، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان کی وہ آیات جس میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، کہ اے میرے بچے ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، یاتی بها اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا، چاہے خیر ہو یا شر ہو۔ جب بندہ اپنے رب کو اس طریقے سے پہچانتا ہے، اپنے رب کی توحید کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ کائنات کے اندر اگنے والے، گرنے والے ایک ایک پتے کا علم میرے رب کو ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا پیدا ہو رہا ہے، زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی اگر پیدا ہو رہا ہے اس کا علم میرے رب کو ہے، تو جو چھپ کر کے گناہ میں کرتا ہوں کیا اس کا علم میرے رب کو نہیں ہوگا؟ جب بندہ اپنے رب کی توحید کو اس طریقے سے مانتا ہے تو اس کے دل کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو گناہوں کے اندر اڑا نہیں رہتا۔ اللہ کا فرمان کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اسے فوراً اپنا رب یاد آتا ہے، فوراً اسے اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے۔ توحید کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی شخصیت کے اندر مضبوطی آتی ہے،
انسان کی شخصیت مضبوط بنتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے شرک سے بچایا، توحید پر چلنے والے اپنے باپ دادا کے راستے اور طریقے کو اختیار کیا، تو جیل کے اندر ہے نا، کتنے سخت حالات کے اندر ہے، جیل میں ہے، لیکن یہ توحید کا اثر تھا کہ جیل کے اندر بھی آپ کیا کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ ان شخصیت میں، پرسنالٹی میں مضبوطی آتی ہے توحید کی وجہ سے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جو غیر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ساری کائنات کا ڈر ڈال دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا شخصیت کے اندر مضبوطی، نکھار دیکھیے توحید کی وجہ سے کیسا آتا ہے۔ جیل کے اندر یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا یہ بتاؤ کہ اکیلا اللہ جو زبردست ہے، غلبے والا ہے، وہ بہتر ہے، یا بہت سارے شرکا اور بہت سارے معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنے سخت ترین حالات کے اندر بھی ایسی مضبوطی ہے شخصیت کے اندر، اللہ کے نبی، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ توحید کی برکت یہ ہے کہ ایسے مشکل ترین حالات کے اندر بھی آپ توحید کا درس دے رہے ہیں، شرک سے ڈرا رہے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ چند نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اس شرک پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کری۔ دیکھیے جہاں جہاں اللہ نے شرک کا تذکرہ کیا وہاں مشرکین سے اللہ نے علم کا مطالبہ کیا، جیسے یہاں کہا نا کہ اللہ نے شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اسی طریقے سے کہا کہ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر کوئی علم ہے تو لاؤ پیش کرو، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں قرآن و سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرک کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت حق ہے، شرک یہ باطل ہے، کفر باطل ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان کبھی بھی قرآن و سنت سے کسی باطل عقیدے کو ثابت کرنا چاہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کبھی بھی شرک کا ساتھ نہیں دیتا، قرآن کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ توحید کا اثر، توحید کا اثر کیا ہوتا ہے؟ توحید کے اثر سے امن کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ آپ دیکھیں جو انسان جس قدر جو ہے توحید پر گامزن ہوگا، جس قدر توحید کو اپنانے والا ہوگا، اس کی زندگی میں اتنا زیادہ امن و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جو انسان جتنا زیادہ توحید سے دور ہوگا اس کی زندگی میں اتنی بے چینی رہے گی۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث کی دلیلوں نے بیان کیا، توحید کے حوالے سے اہل علم نے بیان کیا، قرآن و حدیث کی دلیلیں بھری پڑی ہیں کہ کیسے توحید ہمارے اندر امن کو قائم کرتی ہے، کیسے توحید بدامنی کا خاتمہ کرتی ہے، کیسے توحید ہمیں اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے، کیسے توحید ہمیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، دشمنوں کی سازشوں سے بچاتی ہے۔ یہ توحید یاد رکھیں دنیا کے اندر تمام خیر کی بنیاد توحید ہے، اور تمام شر اور برائی کی بنیاد کفر اور شرک اور اس کی شاخیں ہیں، اور ساری کے ساری خیر کی بنیاد توحید اور اس کی شاخیں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اعلیٰ انسان تھے، تمام سب سے زیادہ اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ توحید والے تھے، سب سے زیادہ پختہ توحید والے آپ تھے۔ توحید کے ذریعے سے امن کا قیام ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کے اندر کیا ہوتا ہے کہ توحید اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ اور ضامن ہے۔ توحید اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج لوگوں نے اس توحید کو اختلاف کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کسی کو توحید بیان کریں، کسی کو شرک سے ڈرائیں، توحید سکھائیں، توحید سمجھائیں، لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی بات کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اختلافی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا، جبکہ یہ توحید اتحاد پیدا کرتا ہے۔ آئیے اللہ کا فرمان سنیے، اللہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسا ہے، اس کلمے پر آؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ یہ توحید اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے۔ لوگوں نے اس کو اختلاف کا ذریعہ بنا دیا ہے، کہتے ہیں کہ اختلاف بیان کر رہے ہیں، اختلافی مسائل کو ہوا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا
جن رسولوں کے نام اللہ نے بتائے ہم ان پر ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جن کی تفصیل بتائی ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جن کے بارے میں مجمل بغیر تفصیل کے بتایا ان پر اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ کسی فلاں اور فلاں اسکالر اور فلاں کے کہنے سے ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا یہ بھی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ خیر، توحید اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے، یہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اختلافی بات ہے تو سارے انبیاء نے اسی توحید کی دعوت دی ہے، سارے انبیاء نے اسی شرک سے ڈرایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی توحید کے خاطر رہی ہے اور شرک سے ڈرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی مجھ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ ہم کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیں گے۔ کس لیے؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ایسا شرک کرنے کی وجہ سے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کری ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ توحید کو اپنانے سے، توحید سے انسان کی زندگی کے اندر دشمنوں کا ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے، اس کے دل میں مضبوطی آتی ہے، اس کا دل ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شرک میں گرفتار ہو وہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے۔ مشرک کا حال آپ دیکھیں، اگر لائٹ چلی جائے، اگر ہوا سے اس کے گھر کا پردہ بھی اگر سرک جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں چار ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں توحید نہیں ہوتی اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک بلی کے راستہ کاٹنے سے بھی کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ جس کے دل میں توحید نہیں ہوتی پھر اس کو جو ہے کتوں کا رات میں بھونکنا ڈرا دیتا ہے۔ جس کے دل میں توحید نہیں ہوتی پھر اس کا ایمان اپنے رب سے ہٹ کر کے کالے پیلے اور لال دھاگوں پر آ جاتا ہے۔ لہذا توحید سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، دشمنوں کا ڈر نکلتا ہے۔ آج جس کے دل میں توحید ہوگی وہ اس کے دل میں دشمنوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں کہ عام مسلمانوں کا حال کیا ہے، توحید سے دور ہے نا، توحید کو جانتے ہی نہیں، توحید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جن شیاطین سے ایسے ڈرتے ہیں جتنا شاید اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہوں گے، العیاذ باللہ من ذالک۔ تو توحید سے عزت ملتی ہے، توحید سے عزت ملتی ہے۔ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، تم کمزور نہ پڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ لہذا توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ توحید سے عزت ملتی ہے۔ آج یقین جانیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہمارے لیے فلاں ایجنسی، فلاں یہ ڈھما یہ ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے لیے آج ہماری بدعقیدگیاں سب سے بڑی جو ہے وہ عذاب ہے۔ ہمارے لیے ہماری بدعقیدگیاں سب سے بڑی ہماری دشمن ہے۔ توحید کا نہ ہونا، شرک کا پایا جانا ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے اخلاق کی گراوٹ، ہماری اللہ کے دین سے دوری، ہماری بدعمالی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہذا توحید سے عزت ملتی ہے۔ آج مسلمانوں کو جو عزت نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک، جس کو اللہ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس شرک کو، اس ظلم کو بطور نیکی، بطور خیر اور بطور دین کے اپنایا ہوا ہے، اور جب اس کو بتایا جائے کہ شرک ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ توحید کی برکت سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی ایسی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے چاہیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش ہو جائے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ لہذا جو انسان توحید میں پختہ ہوگا، جتنا زیادہ توحید میں پختہ ہوگا اس کے اخلاق باذن اللہ اتنے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اسی طریقے سے توحید کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ اللہ نے یہ امانت ہمیں دی ہے، بطور دین اللہ نے ہمیں امانت دی ہے۔ یاد رکھیں ہم آپ کے پاس، میرے پاس دین کا کتنا علم ہے، دین کی کتنی جانکاری ہے، یہ چیز ہمیں عمل پر آمادہ نہیں کرتی، بلکہ ہمارے دین میں اس علم کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے دین کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، کتاب و سنت کی عظمت کتنی ہے، یہ اللہ کے دین کی عظمت، کتاب و سنت کی عظمت، اس علم کی عظمت ہمیں عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ لہذا یہ امانت اللہ نے جو دیا ہے، اگر ہم توحید کو سمجھیں گے، اپنے رب کو جانیں گے، اپنے رب کو سمجھیں گے تو ہمیں ذمہ داری کا احساس ہوگا، دینی ذمہ داری کا بھی، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے ان ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوگا۔
کہ علی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی طریقے سے توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ توحید کی برکت سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ اکبر کہتا ہو، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، جو یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو انسان اللہ اکبر کو سمجھنے والا ہو، جاننے والا ہو، اس کی زندگی کے اندر تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ جس کا اللہ اکبر اس کی زبان سے اتر کے اس کے دل اور دماغ کے اندر آ جائے، اس کی زندگی میں تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ توحید سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو سڑی سڑی چیزوں پر تکبر ہوتا ہے، چھوٹی سی گاڑی آ گئی اس پہ گھمنڈ ہے، کسی منصب کا مالک ہو گیا، کسی عہدے پر بیٹھ گیا اس کا گھمنڈ ہے، میں تو اس کا متولی، میں تو اس کا ذمہ دار، میرے انڈر میں یہ آتا ہے، میرے انڈر میں وہ آتا ہے۔ اگر منصب کے اوپر فخر اور تکبر روا ہوتا اور جائز ہوتا تو کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا عہدہ اور منصب ہے؟ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو یہ کہا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اسی طریقے سے توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، نرمی آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ توحید کا اثر اور توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو کبھی بھی جان نہیں پاتا اور اپنے رب کی عظمت کو کبھی بھی پہچان نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ توحید کے اور بہت سارے اثرات اور فوائد ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں جو توحید ہے اس توحید کے اوپر ہم جمے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، مزید اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور اس توحید کے اثرات اگر ہماری زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے اخلاق اور کردار میں، تو ہماری توحید کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ اگر نہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہماری توحید کو ہمارے حق میں مفید بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام نیکی اور خیر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو نیکی اور خیر رہی ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں اللہ نیکی اور خیر کے خلاف رہی ہو اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.